اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح فزیکل ورلڈ میں کچھ لاز اور کچھ قوانین بنا دیے ہیں جس کے نتیجے میں ایک کاز کے نتیجے میں ایک ایفیکٹ وجود میں آتا ہے، ایک عمل کے نتیجے میں دوسرا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسپریچول ورلڈ یعنی ہدایت و گمراہی کے باب میں بھی کچھ قوانین بنا دیے ہیں۔ Day 9 of understanding 30 verses of Quran Kareem in Ramadan Kareem. اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسپریچول ورلڈ کے ایک قانون کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میں ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق طور پر تکبر اختیار کرتے ہیں انہیں اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا۔ اس نشانی سے پھیرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر وہ 1000 نشانیاں بھی دیکھیں گے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کی اور ضلالت کی ایک چھوٹی سی بات بھی دیکھ لیں گے تو فوراً اسے اپنے راستے کے طور پر اختیار کر لیں گے، اور اگر وہ سیدھا راستہ دیکھیں گے تو اس سے کچھ بھی اعتنا اور اسے کچھ بھی توجہ نہیں دیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جان بوجھ کر جھٹلایا اور وہ ہماری آیتوں سے غفلت میں مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی کا جو قانون اس آیت میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسی آیتیں پڑھ کر فوراً یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت سے روک رہا ہے، تو لوگوں پر کیسے ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ وہ کیوں ریسپانسبل ہیں کہ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا؟ ایسے لوگ آیت کے اگلے ٹکڑے کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کاز بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کاز پر توجہ نہیں دیتے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ بیان کیا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنی نشانیوں سے روک دوں گا، مگر اس کے ساتھ ہی اللہ نے اس کا کاز بھی بیان کر دیا ہے کہ اس کا کاز، اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ تکبر اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بندہ سمجھنے کے بجائے، اللہ کا فقیر سمجھنے کے بجائے وہ خود معبود بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ خود اپنے آپ کو ایک ہائر اتھارٹی پر رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ سبب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہدایت کی کوئی بھی نشانی ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اسپریچول ورلڈ کے اور ہدایت و گمراہی کے اس قانون کو ہمیشہ ازبر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی تکبر اختیار کیا اور اپنے آپ کو اس پوزیشن سے جو آپ کی حقیقی پوزیشن ہے اس سے اٹھا کر کسی اور پوزیشن پر رکھا تو آپ کے لیے ہدایت کے راستے اپنے آپ بند ہو جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص فزیکل ورلڈ میں زہر کھائے اور پھر اس کو موت آ جائے، تو ایسے ہی اگر کوئی شخص تکبر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے گمراہی، ضلالت اور راستے سے بھٹک جانا ویسا ہی نتیجہ ہے جیسے زہر کھانے کے نتیجے میں موت کا ظاہر ہو جانا۔ اس پہ اللہ پر کوئی الزام لازم نہیں آتا، بلکہ بندہ جب اس لا کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے متعین فرما دیا ہے اس کو فراموش کرتا ہے تو اس کا ایفیکٹ، اس کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع انداز میں ایک لائن میں فرما دی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور انہی کا فرمان کی یہ شان ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بطر الحق وغمت الناس، یعنی انسان جب اس پوزیشن پر پہنچ جائے کہ وہ کسی حق بات کو نکارنے لگے، وہ دل میں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات درست ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں تکبر ہے اور وہ اپنے کو ایک ایسی پوزیشن پہ دیکھتا ہے جہاں پر وہ اپنی بات منوا تو سکتا ہے لیکن کسی اور کی بات مان نہیں سکتا، تو جب آپ کسی سچائی کو، کسی ٹروتھ کو اور کسی صحیح بات کو صرف اس لیے رد کرنے لگیں کہ وہ آپ کے ایگو کے خلاف جاتا ہے، آپ کی پوزیشن کے خلاف جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ آپ تکبر کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور دوسری چیز جو تکبر کی علامت اور تکبر کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ غمت الناس، کہ آپ لوگوں کو حقیر جاننے لگیں، لوگوں کو اپنے سے کم تر درجے کا جاننے لگیں اور اپنے آپ کو سپیریئر گرداننے لگیں۔ تو جب یہ دو نشانیاں ظاہر ہو جائیں، آپ سچ بات کو صرف اس لیے نکار دیں کہ آپ کسی کی ماننا نہیں چاہتے بلکہ صرف آپ کو منوانا آتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حقیر جاننے لگیں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن اور تفریق کا رویہ اختیار کرنے لگیں صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی نسل کا نہیں ہے یا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ علامتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ تکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور تکبر میں مبتلا ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے پھر خیر کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہدایت کے تمام راستے
اس کے سامنے نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کے دل میں تکبر کا مرض ہے تو کبھی بھی وہ دوائیں اس کے لیے صحت بخش ثابت نہیں ہوتی۔ اب آپ بہت سے اسلاموفوبس کو دیکھیں، بہت سے اسلام دشمنوں کو دیکھیں کہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کی ہزار دلیلیں موجود ہوتی ہیں، ایسی دلیلیں کہ انسان خاموش ہو جائے، لیکن وہ ان دلیلوں سے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے، اور جیسے ہی کوئی ایک ایسی چھوٹی سی بات جس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں، جس کی مختلف تعویلات ہو سکتی ہیں، انہیں وہ چیز نظر آتی ہے، فوراً وہ اس کو تل کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام غلط اور صحیح مذہب نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تکبر اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہدایت کی ہزاروں نشانیاں دیکھتا ہے، اسے اوائڈ کر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے گمراہی کی ایک بات ملتی ہے وہ اسے فوراً اپنے راستے کے طور پر اختیار کر لیتا ہے۔ آج سائیکولوجی بھی مانتی ہے کہ تکبر صرف ایک اخلاقی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ خود انسان کو تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ترقی کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص بلندی کے مراتب تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اگر سب سے ہلاکت خیز کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ خود یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر نہ صرف یہ کہ ہدایت سے محروم کرتی ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی ترقی کے راستے بند کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم تکبر کی ان دونوں نشانیوں کی روشنی میں کہیں مبتلا تو نہیں ہے، اور کہیں ہمارا رویہ بھی متکبرین کے رویے کا عکاس تو نہیں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اور جیسا کہ اس آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی ہزار تدبیریں بھی کوئی کام نہیں کر سکتی ہیں۔ ہماری رمضان سیریز جاری ہے، آپ ہماری سیریز سے جڑیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔